الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. صلوات علی محمد. تمام تعریفیں پروردگار غفار و ستار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں کے باعث گناہ بخشے جاتے ہیں اور عیبوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ ساعتیں نصیب ہوئیں، پروردگار عالم سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ جو آپ کے خطبے کے الفاظ تھے اور وہ آخر ماہ رمضان سے متعلق، اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب دعا کرو کہ تم پر وہ مسلط نہ ہونے پائیں. گویا انسان کی کیفیت یہ کہ ماہ مبارکہ رمضان میں تو شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں. بڑا اچھا جملہ بطور جملے کے بیان کیا جا سکتا ہے کہ عید کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے، بندہ مسلمان نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ مسلمان آزاد ہو گیا ہے. یہ ماہ رمضان کا مہینہ کرفیو کا مہینہ نہیں ہے کہ پہلے پابندی تھی تو ہم اور آپ گویا گھر میں بند تھے، یہ ہماری خواہشات اطاعت خدا میں بند تھی، اور یہ ماہ رمضان ختم کیا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے کرفیو اٹھا لیا گیا. تو یہ بات یاد دلا دوں کہ شیطان آزاد ہوا ہے. ہم کل بھی ایسا ہی تھے اور عید کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ماہ مبارکہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تم دعا کرو کہ اب شیطان تم پر مسلط نہ ہونے پائے. لہذا شیطان کے مسائل میں ایک مسئلہ اور بھی
کہ شیاطین کی دو قسمیں، ایک شیطان جن اور ایک شیطان انس۔ شیطان جن وہ جو دکھائی نہیں دیتے، شیطان انس وہ جو دکھائی دیتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں۔ ان دونوں سے بچنے کا ایک راستہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کچھ تو میں بیان کر چکا آپ کی بارگاہ میں، کہ نماز حدیث نفس، مہینے کے 3 دن کے روزے، اور اس کے علاوہ مخصوص اشیاء کا استعمال، کہ جو روایات کی بنیاد پر انسان کو شیاطین کے خیالات سے بچانے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا چوکنا رہنا، انتہائی چوکس رہنا، کسی وقت میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، اپنی نماز کے خود دھوکے میں نہ آ جانا، اپنے روزے کے خیال میں خود نہ کھو جانا، اپنی تلاوت قرآن پر خود اعتماد کر کے خدا کو نہ بھول جانا، اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی سب سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر لمحہ اور ہر وہ لمحہ کہ جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں شیطان کا پورا پروگرام یہ کسی طریقے سے انسان سے اس کے اعمال کو روک لے، اور اگر اعمال انجام دے ہی چکا ہے تو اعمال کو ضائع اور برباد کروا دے۔ لہذا ایک شیطان جن جو دکھائی نہیں دیتا، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور خیالات کسی کے کہنے پہ نہیں آتے، ویسے ہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کیسے حالات ہیں، مثلاً کل کے روزگار کا مسئلہ ہے، کل کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے دیگر اعزاء اور احباب کا مسئلہ ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام تر ایسے خیالات کو جو انسان کو متنفر کرتے ہو مومنین سے، خدا کے وعدوں سے، ان تمام خیالات پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہیں شیطان جن بہکائے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب شیطان انس بہکائے، شیطان انس کا مطلب مشورہ دینے والا، آپ کا خبر پہنچانے والا، کسی مومن کے بارے میں آپ کو آ کر کوئی بات بیان کرنے والا، جب کوئی آپ کو بہکائے، آپ کی نماز سے بہکائے، آپ کو آپ کی تعریف کر کے آپ کو بہکائے، آپ کے سامنے کسی مومن کی برائی کر کے آپ کو بہکائے، تو بہت آسان راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں شیطان انسان بہکائے تمہیں چاہیے کہ درود پڑھ لیا کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ سامعین میں کس کے لیے یہ بات آسان ہوگی یا مشکل ہوگی، لیکن یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اور 1400 سال پہلے اس عظیم پیغمبر نے، جس سے انسانوں کے معافی ضمیر کا بھی علم خدا نے عطا کیا ہوا ہے، وہ جنوں کی کیفیات سے بھی اتنا آگاہ ہے کہ شاید بعد از خدا کسی کو کوئی علم نہیں سوائے ذات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج اس سے پہلے کہ ہم آج خاص عنوان اصحاب رس کی بات شروع کریں، اس سے پہلے خالی ایک جملہ، زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ مسائل تو اپنے مقام پر ہیں کہ انسان کو 3 کلو اس کے وزن کے اعتبار سے یا وزن کے علاوہ اس کی قیمت کا تعین کرتے ہوئے جو اغلب غذا ہو شہر میں استعمال ہونے والی، یا مخصوص چاول، گندم یا کھجور اور کشمش، یا تو یہ 4 نام لیے گئے، ان میں سے کسی جنس کو 3 کلو اس کی جنس یعنی اس کی مقدار یا اس کی قیمت راہ خدا میں فقیر کو پہنچا دینا، زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں دیں زکوٰۃ فطرہ؟ اس کا بہت آسان سا جواب، پہلی بات تو کہ یہ فطرہ کا ترجمہ کیا ہے، فطرے کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو فطرے کے لفظی معنی بہت سارے ہیں، 2 معنی بیان کروں آپ کی خدمت میں خالی۔ ایک معنی یہ کہ لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں خلقت کو، لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں اسلام کو بھی۔ تو زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الخلقت ہے،
زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الاسلام ہے، اور امام کے فرمان کے اعتبار سے یہ انسان کے روح کی پاکیزگی کا عمدہ ترین ذریعہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ الاعلیٰ جو کہ آپ تلاوت کرتے ہیں عیدین کی نمازوں کے مستحب عنوان میں یا واجب عنوان میں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد انشاءاللہ نماز واجب ہو جائے گی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بتحقیق کامیاب کون ہوا جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ فطرہ۔ یہ روایت ہے معصوم کی اس آیت کے ذیل میں کہ امام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کا بیان کہاں پر ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نماز کو انجام دیا۔ تین جملے ہیں، ایک زکوٰۃ فطرہ، ایک خدا کی یاد یعنی خدا کا ذکر، جو تسبیحات آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جانب عیدگاہ یا جانب مسجد نماز عید کے لیے، فصلی پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن فلسفہ زکوٰۃ فطرہ میں ایک بات تو واضح ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ غریب انسان بھی عید تو منا لے، لیکن یہ خاص بات کیا ہے کہ عید کی رات میں فطرہ واجب ہوا ہے، تو کیا عید کی رات سے پہلے فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ مراجع الزام کے اعتبار سے قرض حسنہ کی نیت سے، کار خیر کی نیت سے آپ مومن فقیر کو یہ پہنچا سکتے ہیں، اور جب عید کا چاند نمودار ہو جائے اور آپ کو اس کا علم ہو تو آپ نیت کر لیجئے کہ جو آپ کار خیر یا قرض حسنہ دے کر آئے اس کو زکوٰۃ فطرہ کے معنی میں ادا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ رہ گیا مسئلہ ان افراد کا جو چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں فطرے کی رقم کو بھیج دیں، تو یہ مسئلہ کہ اگر کسی شہر میں فقیر موجود نہ ہوں، مستحقین فطرہ موجود نہ ہوں تو بھیج سکتے ہیں، اور اگر کسی شہر میں خود موجود ہو مستحقین زکوٰۃ و فطرہ تو ان مستحقین کی موجودگی میں اپنے وطن فطرے کو یہاں سے منتقل کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر منع کیا گیا آغاز سیستانی کے نزدیک۔ باقی مراجع اسلام منع کرتے کہ آپ نہیں بھیج سکتے۔ پھر آسان راستہ کیا ہے اس کا آسان راستہ ہے کہ آپ بھیجنا بھی چاہتے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو آپ اپنے وطن میں کسی کو اپنا وکیل بنا لیں۔ وکیل سے مراد اپنا نمائندہ، کہ بھئی آپ میری طرف سے ذمہ داری کو ادا کیجیے گا، میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں بغیر نیت فطرہ کے، بغیر نیت فطرہ کے، اور جب عید کا چاند یہاں ہو جائے گا میں نیت کر لوں گا، اور آپ اس وقت میری طرف سے آپ نیت کر کے، نیت وہ کرے گا آپ کی طرف سے، پھر وہ آپ کا وکیل بن گئے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ جب عید کا چاند ہوگا میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ میری طرف سے نیت فطرہ کرتے ہوئے فطرے کو ادا کر دیجیے گا۔ اس صورت میں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے شہروں میں آپ کی نیابت اور وکالت کے ساتھ آپ کے بیہاف پر لوگ فطرہ ادا کر دیں اور آپ کے وطن میں وہ پہنچ جائے فقیروں تک، یا مراجع عزام کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور وہ اگر فطرہ منتقل کرنا چاہیں تو حاکم شرعی کے اعتبار سے ان کو اس کا اختیار ہے کہ ولو اس شہر میں فقیر و مستحقین موجود ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر حاکم شرع خود مرجع اور مجتہد چاہے تو فطرے کو یہاں سے منتقل کر سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ مسائل درمیان میں خود بخود شروع ہو گئے، فلسفہ تو اپنے مقام پر رہ گیا، ایک جملہ کافی ہے۔ ویسے تو فلسفہ بہت سخت ٹاپک ہے ہر موضوع پر، لیکن بہت آسان لفظوں میں آپ مجھے بتائیے، کیا درود کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی؟ کیا درود کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ پوری نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، الحمد مجھے یاد ہے، انا انزلنا بھی مجھے یاد ہے، مجھے رکوع و سجود میں کمال حاصل ہے، مجھے قنوت و تشہد میں بہترین مقام حاصل ہے،
لیکن میں تشہد پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھتا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس طرح نماز کے لیے درود اسے اکمال اور اتمام تک پہنچاتا ہے، ایسے فطرہ انسان کے روزوں کو اکمال اور اتمام تک پہنچاتا ہے۔ جو فطرہ ادا نہ کرے اس کے روزے منعقد نہیں، بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ چلیں اس تفصیل کو یہاں روکتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں۔ سوال پوچھا گیا تھا، اور سوال یہ پوچھا گیا کیا سجدہ جو کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں جو مراجع عظام کے منہاج اور عروۃ الوثقی کی عبارت سے علماء نے بات کو سمجھایا، وقت خلاصہ بیان کر دیتا کہ سجدہ 3 طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ یا تو سجدہ مکمل 7 اعضاء و جوارح زمین پر لگاتے ہوئے، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پر لگاتے ہوئے انسان مکمل سجدے کو ادا کرے، اس کا نام ہے سجدے کی ادائیگی، کہ بہت بلند نہ ہو پیشانی اس مقام سے جہاں اس کے پاؤں رکھنے کا مقام واقع ہوا ہے۔ لیکن ایک طریقہ سجدے کا اور بھی ہے کہ اگر انسان اتنا نہیں جھک سکتا کہ پیشانی زمین پر رکھ دے، لیکن اتنا جھک سکتا ہے کہ اگر 2 4 10 سجدگاہیں اٹھا کے رکھ دی جائیں، یا ایک چھوٹا سا کوئی اونچائی کا معیار بنا لیا جائے، 1 فٹ مثلاً 1.5 فٹ اونچی کوئی شے رکھ دی جائے، کبھی کبھار آنکھ کے آپریشن میں ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ واقع ہو، یا دیگر کوئی مسائل پیدا ہو جائیں انسان کے لیے، جبکہ باقی 6 اعضاء زمین پر رکھ سکتا ہو، باقی 6 اعضاء زمین پر رکھ سکتا ہو، خالی ایک مسئلہ سجدے کے لیے پیشانی رکھنا اس کے لیے زمین پر مشکل ہو، تو مقام سجدگاہ کے لیے سجدگاہ کو اونچا کر دیا جائے اور وہ اس پر پھر سجدہ کر لے، باقی 6 اعضاء زمین پر لگاتے ہوئے صرف اس سجدگاہ کے مقام کو اتنا اونچا کر لے جس پر کہ آسانی کے ساتھ سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ یہ 2 قسمیں اس کو کہتے ہیں، عرف عام میں کہا جائے، بہت فرق ہو گیا۔ پہلی قسم میں کیا تھا کہ انسان کے پاؤں رکھنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بہت زیادہ فرق نہ کرتی ہو، کہ آپ نے 4 سجدگاہیں رکھ لی ہیں موٹی موٹی، تو آپ کی پیشانی اونچی ہو گئی آپ کے پاؤں رکھنے کے مقام سے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ پہلی قسم ہے سجدے کے ادا کرنے کی، یعنی پہلا طریقہ نارمل۔ لیکن دوسرے طریقے میں انسان اگر معذور ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھے، تو پھر اتنا بلند کرنے کی اجازت ہے کہ جہاں تک پیشانی پہنچ سکے، جبکہ باقی اعضاء جو سجدے کے واجب اعضاء میں سے ہیں ان کو ان کے مقام پر رکھنا واجب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آپریشن ہوا ہے، تو میں اپنے باقی 6 اعضاء کو بھی زمین پہ لگانا چھوڑ دوں اور سجدہ اس طرح انجام دوں کہ پیشانی کا خیال کروں، باقی اعضاء کا خیال نہ کر سکوں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی انسان اب ایسا مجبور ہے کہ وہ عرفاً تو سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ عرفاً سجدہ نہیں کر سکتا، وہ جھک نہیں سکتا، وہ اعضاء و جوارح کو زمین پر لگا نہیں سکتا، تو اس کے لیے تمام مراجع عظام نے جملہ استعمال کیا، پھر اشارے سے سجدہ کر لے، وہ بھی کافی ہے۔ نہ کسی ٹیبل کی حاجت ہے، نہ کسی اور شے کی ضرورت ہے، چاہے تو رکھے پیشانی ٹیبل پر سجدگاہ رکھتے ہوئے، یا اٹھا کر ہاتھ پر رکھے سجدگاہ کو اور پیشانی اس پر رکھ لے، لیکن اس کے لیے کم از کم واجب اب یہ ہے کہ یہ اشارے سے بھی سجدہ کرے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب یہ 2 مسائل جو میرے بہرحال بہت ذمہ داری کے ساتھ مجھ سے پوچھے گئے تھے، میں نے بیان کر دی مکمل، خدا قبول کریں انشاءاللہ۔ اور اب
ایک شخص ہے اشراف بنی تمیم میں سے، وہ مولائے متقیان کے پاس آیا ہے ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں جب آیا ہے تو ماہ رمضان کی اس تاریخ کو آیا ہے، تقریباً سمجھیں ماہ رمضان کی 15 تاریخ، مولا کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنا؟ 3 دن پہلے۔ اور آ کر مولا سے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیں کہ ہم نے پورے قرآن میں صرف ایک مقام پر نام پڑھا ہے، ایک ایسی قوم کا جسے خدا نے قوم عاد اور قوم ثمود کے صف میں بیان کیا ہے، وہ ہے اصحاب الرس۔ یہ قوم کون سی تھی؟ سوال نمبر 1۔ یہ کہاں آباد تھی؟ سوال نمبر 2۔ ان کے بادشاہ کہاں رہتے؟ سوال نمبر 3۔ یہ بادشاہ کون تھے؟ اور سوال نمبر 4 کہ کیا خدا نے ان کے لیے کسی نبی کو بھیجا تھا یا کوئی نبی ان میں نہیں آیا؟ سوال نمبر 5 یہ بتائیں کہ ان پر عذاب کون سا آیا؟ امام فرماتے ہیں، میں جو روایت پیش کر رہا ہوں تفسیر صافی سے پیش کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے تم سے پہلے یہ سوال نہیں کیا اصحاب رس کے بارے میں، یہ بنی تمیم کے شخص کے علاوہ کسی اور شخص نے سوال نہیں کیا۔ اور امام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی تمہیں ایسا نہ ملے گا کہ ان کے حالات کی پوری خبر دے سکے۔ امام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، پہاڑ پر ہوئی کہ صحرا میں ہوئی، زمین پر ہوئی کہ کس مقام پر ہوئی، کس کے بارے میں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میرے سینے میں علم کا ایک پورا سمندر موجزن ہے، مگر اس کے طلبگار بہت کم لوگ ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب مجھے اپنے درمیان نہ پائیں گے تو بہت کم ہوں گے جو مجھے یاد کریں گے علم کے باب میں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ امت نے اس بنیاد پر میرے مولا کو یاد کیا ہو کہ ایک عالم چلا گیا، ایک ایسا بتانے والا چلا گیا جو سلونی کا دعویٰ کیا کرتا تھا تو اتنے علم کے سمندر کھول دیا کرتا تھا۔ یہ امام کے اپنے الفاظ ہیں۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بھائی قبیلے بنی تمیم کے اصحاب الرس، روایت کے ساتھ ساتھ پہلے میں بتا دوں کہ یہ پورے قرآن میں صرف ایک مقام پہ استعمال ہوا، اس کا نام لیا گیا، سورہ مبارکہ الفرقان ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور کون ہیں ظلم کرنے والے جن پہ عذاب نازل کیا پروردگار نے، ان میں ایک عاد، قوم عاد اور قوم ثمود۔ وہ اصحاب الرس، اور تیسری قوم کون سی ہے؟ اصحاب الرس۔ وقرونا بین ذالک کثیرا، اور اس کے علاوہ اور بھی کہ جو ان کے زمانوں سے متصل تھے کہ جن پر خدا نے اپنے عذاب کو نازل کیا۔ اب امام کی روایت، امام فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس یہ وہ قوم ہے جو صنوبر درخت کی پرستش کیا کرتی تھی۔ خوب صنوبر درخت کا آغاز کب ہوا؟ بر روایت معصوم صنوبر درخت کا پہلا سلسلہ طوفان نوح کے بعد، اس کا مطلب پہلے تو یقیناً ہوگا لیکن طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کے بیٹے جناب یافس نے اس بیج کو لگایا، صنوبر درخت کے بیج کو، اور کہاں لگایا تھا؟ روشن آپ کے پاس۔ روشن آپ کے پاس، روشن آپ کیا ہے؟ یہ کسی علاقے کا نام ہے، یہ کسی کنویں کی قربت کا اشارہ ہے، مگر روایت میں عربی کے اعتبار سے اور اردو اور فارسی کے اعتبار سے امام نے اشارہ کیا، صرف وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ وضاحت مجھے ملی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام میں، وہ علاقہ بیان کیا امام نے۔ جب ایک خاتون امام کے پاس آئی، چھٹے امام کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے، بہت غور کیجیے گا، میں ذرا سا الفاظ استعمال کروں گا پوشیدہ طور پر، کہ خاتون سوال کرتی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی خاتون کے ساتھ کسی عمل گناہ کا ارتکاب کرے
تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام نے فرمایا عذاب ہے، آگ آتش جہنم میں جلایا جانا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے الفاظ اللواتی مع اللواتی، خاتون کا خاتون پہ اکتفا کر لینا، اس کا عذاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر لباس آگ، پاؤں سے جوتی عذاب، سر سے مقنع عذاب، پیٹ میں آگ، پورے جسم میں آگ، حتیٰ کہ ہر مقام سے آگ داخل کی جائے گی۔ ان دونوں روایات میں سوال کرتی ہے وہ خاتون کہ اس کی دلیل قرآن میں کہاں سے ہے؟ وہ کون سی قوم گزری ہے جس نے سب سے پہلے سحق کو انجام دیا ہو؟ تب امام نے فرمایا وہ قوم اصحاب رس ہے، اسے خدا نے نیست و نابود کیا اور اسے قرآن میں بیان کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں یہ قوم آباد تھی آذربائیجان کے نواحیات میں۔ کہاں پر آباد تھی؟ آذربائیجان۔ اب یہ تو روایت سے ہم نے علاقہ تلاش کر لیا اور اس کے خواتین کے ایک عمل کو بھی امام کی روایت سے بیان کر دیا گیا، لیکن اور روایت جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مکمل کر دی جائے، کہ امام فرماتے ہیں کہ یافس نے ایک ایسے بیج کو روشن آب کے کنارے بو دیا، اس سے صنوبر کے درخت کی پیدائش ہوئی اور اسے شاہ درخت کہا جاتا تھا، یعنی درختوں کا بادشاہ۔ شاہ درخت مانے درختوں کا بادشاہ۔ اور اس کی پرستش شروع کی اس قوم نے جو اصحاب رس کہلاتے ہیں۔ اصحاب رس یہ ایک نہر رس ہے، اس کے کنارے یہ 12 بستیاں آباد تھیں یا 12 قبیلے آباد تھے 12 بستیوں میں۔ رس کا ترجمہ کیا ہے؟ رے اور سین رس، یہ اس کا ترجمہ کیا گیا الگ الگ۔ رس کہتے ہیں مختصر اور تھوڑے سے اثر کو یا تھوڑے سے بچے ہوئے نشان کو رس کہتے ہیں، یا کہا گیا کہ رس کہتے ہیں اس کو کہ جو نہر رس کے کنارے آباد کیے گئے۔ لیکن اگر بہت غور کیجئے، دقت کیجئے تو امام کے الفاظ، جو سوال اس نے کیا تھا کہ مولا اس میں کون سے نبی کو اللہ نے مبعوث کیا، تو امام نے نبی کا نام تو نہیں بتایا، البتہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل یہودا ابن یعقوب کی نسل سے خدا نے نبی وہاں مبعوث کیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بادشاہ کا نام تھا ترکوز ابن خابور ابن یارش ابن سادن ابن کنعان ابن نمرود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور اس کی نسل سے یہ آنے والا شخص کہ جو اصحاب رس۔ پھر اب امام کی بارگاہ سے ان 12 بستیوں کے نام بھی بیان کیے گئے۔ فرماتے پہلے کا نام تھا آبان، دوسرے کا نام تھا آزر، تیسرے کا نام تھا دی، چوتھے کا نام بہمن، پانچویں کا نام اسفندار، چھٹے کا نام فروردین، ساتویں کا نام اردی بہشت، آٹھویں کا نام خرداد اور نویں کا نام مرداد، پھر تیر، پھر مہر، پھر شہر یور۔ یعنی وہ تمام 12 نام ہیں جو صاحبان علم بیٹھے ہوئے فارسی میں یا عجم کے نزدیک امام کے الفاظ بھی، عجم نے جن کے ناموں کو اپنے مہینوں کے نام بنا لیا، آج بھی ہے فارس میں آج بھی یہ نام مہینوں کے 12 نام استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ نام ان 12 بستیوں کے نام تھے جو اصحاب رس کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اس کا مطلب کتنی پرانی تاریخ ہے جو امام بیان کر رہے تھے، اور ایک ایک نام۔ پھر امام فرماتے کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ رہتا تھا اس درمیان والے علاقے میں جس کو امام نے یاد کیا، اسفندار، نمبر 5 اسفندار میں رہتا تھا۔ اور ابھی جو تمام بستیاں آباد تھیں، انہوں نے ہر ایک بیج کو لے کر صنوبر کے ہر بستی میں لگا لیا تھا، اور ہر ایک بستی میں اس کو پوجنے کے لیے درخت مکمل موجود تھا۔
اور ایک مخصوص نہر، ایک مخصوص کنواں رکھا گیا اس کے سیرابی کے لیے۔ اتنے بدبخت تھے کہ اگر کوئی اس کنویں سے یا اس کی چھوٹی نہر سے پانی پی لیتا تھا تو یہ اس کو جان سے مار دیتے تھے کہ تم نے خدا کے آب حیات کو پی لیا ہے۔ یعنی وہ صنوبر کے درخت کو سیراب کرنے والی نہر یا صنوبر کے درخت کو سیراب کرنے والا کنواں، اس سے کسی انسان کا پانی پینا ان کے نزدیک حرام تھا۔ اور اب یہ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک بستی میں جاتے تھے، ایک دن معین تھا، اور جا کر ہر ایک دن ایک بستی مہینے میں عید مناتے تھے۔ صنوبر کے درخت کے نیچے گوسفند کو اور گائے کو ذبح کرتے تھے، قربانی یا خون چڑھاوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس پہ آگ لگاتے تھے، اور جب دھواں بلند ہوتا تھا تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ امام فرماتے ہیں اور شیطان اس صنوبر کے درخت کے پیچھے چھپ کر اسے ہلاتا تھا، اس کے پتے جھڑتے تھے، اور آواز کسی بچے کی آتی تھی کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے۔ اگر آپ کو سامروی کا عنوان یاد ہو تو یہ آوازیں بڑا دھوکہ دیا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آواز دیوار سے نہ آئے، ہو سکتا ہے دیوار درخت کی آواز نہ سنائی دے، ہو سکتا ہے اندر سے نفس کہے کہ ہاں تمہاری نماز قبول، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ امام کے الفاظ کے اعتبار سے پورے 12 مہینے اور 12 علاقے، ہر ایک علاقے میں ایک دن یہ صنوبر کے درخت کے پاس جاتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، اور پھر جب آواز آ جاتی تھی تو اٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور ڈھول تاشے بجاتے تھے کہ آج تو ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں مگر سب سے بڑی عید ان کی ہوتی تھی کہاں پر؟ اسفندیار میں، وہ اسفندار لفظ ہے، اس میں ہوتی تھی، اور وہاں پر یہ سب کے سب جمع ہو کر، اب وہاں بڑا انداز ہوتا تھا کہ ریشمی خیمے لگائے جاتے تھے، ان پر تصویریں لگائی جاتی تھیں مختلف بنے ہوئے صنوبر کے درختوں کی، اور ہر قبیلے کا الگ الگ ایک انٹرنس ہوتی تھی، سب کے سب جمع ہوتے تھے اور پھر قربانی پیش کرتے تھے، اور یہ میلہ 3 دن تک عید منانے کا جاری رہتا تھا، اور شیطان اس وقت بھی پہنچ کر اس درخت کو ہلاتا تھا اور ان کی تمنائیں اور جھوٹے وعدے انہیں پورے کرنے کے لیے خبر دیا کرتا تھا۔ وہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو گیا۔ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، اور یہ نبی قوم بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ درخت کو پوچھتے ہو درخت کس کام کا تمہارے؟ لیکن جب کوئی نبی جھوٹے خداؤں کے خلاف بولنے کھڑا ہوا تو اس کو مشکلات تو اٹھانی پڑی ہیں۔ آخر اس نبی کی جب کوئی تبلیغ نہ سنی گئی تو اس نے کہا پروردگار تو صاحب قدرت ہے، اس درخت کو خشک کر دے، اس درخت کو خشک فرما دے۔ پروردگار نے دعا قبول کر لی، رات کو سوئے صبح اٹھے درخت خشک ہو گیا۔ اب تو بڑے گھبرائے، یہ کیا ہوا؟ پورے 12 قبیلے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ بعض کہتے تھے کہ یہ جو آیا ہے نا، جو کسی اور خدا کی بندگی کرتا ہے اس کا رسول بنا ہوا ہے، اس نے ہمارے خدا پہ جادو کر دیا ہے۔ آدھے لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اپنی زینت کو اور بہا کو ہم سے چھپا لیا ہے کہ جب تک ہم اس کا علاج نہ کریں تب تک یہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نبی کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں بڑا برتن سیسے کا بنایا گیا، اور بنانے کے بعد اسے بہت گہرے کنویں میں جس میں وہ جا سکتا تھا اس میں اتارا گیا، اس کا منہ بڑا رکھا گیا، اور اس کے اندر اس نبی کو اتارا گیا، اور اوپر سے پتھر رکھا گیا،
روایت کے جملے میں یہ ملا کہ اس پہ پتھر رکھ دیا یا اس کا منہ بند کر کے پوری قوم اس کنویں کے منہ پہ بیٹھ گئی۔ اندر سے نبی کی فریاد تھی، پروردگار یہ مجھے انہوں نے اس طرح قید کر دیا ہے مالک، اب تو میری روح جلدی قبض کر لے کہ تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو منزل شہادت پر پہنچا دیا، یعنی آپ شہید ہو گئے اس ظلم و جور کی بنیاد پر، اور قوم اس پر سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر خدا نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل انہوں نے میرے غضب کو دعوت دے دی ہے، اور ایسا غضب خدا نے نازل کیا کہ ایک طرف ان کے لیے سرخ رنگ کی آندھی، ایک طرف زمین کی سرخی، ایک طرف بہت سخت ترین بارش یا یوں کہیے آندھی اور طوفان، تین طرح کی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اور اس طرح سے برباد ہو گئے کہ اصحاب رس کہلائے۔ رس کا مطلب آج ان کا نام و نشان بھی تلاش کریں تو نہیں ملتا، اس لیے بھی اس قوم کو اصحاب رس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اختلافات تو بہت تھے روایات میں، لیکن بہرحال جہاں تک تلاش کرتے کرتے بات کو مکمل کر سکے کہ قوم نافرمان جس نے خدا کی بندگی چھوڑ دی وہ برباد ہو گئی، لیکن وہ قوم بھی تو برباد ہوگی جس نے زہرا کے لال کے کٹے ہوئے سر کو کبھی گلیوں میں گھمایا اور کبھی درباروں میں بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ بس آج دل چاہتا ہے اس کیفیت کو بیان کروں کہ اس لیے عذاب نہیں آیا اس امت پر کہ سرکار سید الشہداء نے بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ کی قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتی رہیں اور آپ دعا کرتے رہے امت کے لیے۔ واہ غربتا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ایک منزل ایسی بھی آئی ہے کہ جبکہ بازار شام میں ایک خاتون ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کو تاریخ میں لکھا اس کا نام حسین تھا۔ وہ اتنا مجمع میں گم ہو گیا کہ ماں تلاش کر رہی تھی، آواز دیتی تھی، بیٹا حسین تم کہاں رہ گئے؟ حسین کا نام سنا خاتون کے منہ سے۔ ارے آپ تو مومن ہیں، آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب کوئی نام ایسا سننے کو ملتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اپنا ہی مومن کوئی ہوگا۔ ہائے زینب کبریٰ، حسین کی بڑی بہت محبت کرنے والی بہن، جب اس خاتون کے منہ سے حسین کا نام سنا قابو نہ رہا، ارشاد فرمایا اے خاتون تو کس حسین کو تلاش کر رہی ہے؟ اگر میرے حسین کی تلاش ہے تو دیکھ سر نو کے سنا پر ہے، جسم جو ہے زمین کربلا پر گھوڑوں کی ٹاکوں سے پامال ہو گیا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے اے قیدن خاتون، مجھے تیرے حسین کی نہیں، مجھے اپنے حسین کی تلاش ہے۔ میرا تو چھوٹا بچہ میرے ساتھ آیا تھا، ہم تمہارے تماشے کو آئے تھے، خدا معلوم کدھر گم ہو گیا۔ بی بی نے فرمایا اچھا واپس چلی جا، تیرا حسین میرے حسین کو روتا ہے، حجرے میں واپس چلی جا۔ یہ اپنے مکان میں واپس آئی ہے، عجیب تماشا دیکھا، 4 سال کا بچہ ہے، دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹتا جاتا ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور یہ قریب آ کے روتی ہے کہ بیٹا کیوں روتا ہے، کیوں فریاد کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بچہ اماں یہ حسین وہی ہیں جو ہمارے آقا اور مولا مدینے میں رہتے تھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ کوئی اور باقی ہے جس کا سر کاٹ کے لایا گیا ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں میں پوچھ کر آیا ہوں، یہ وہی آقا حسین کا سر ہے، ارے جو مدینے میں رہتے تھے رسول کے نواسے۔
اٹھا، اتنا رویا کہ حرکت قلب بند ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ روتی ہوئی ماں بچے کی لاش کو اٹھائے ہوئے باہر نکل آئی ہے، جناب زینب کے قریب آئی، رو کر کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیا خبر صحیح ہے، میرا بچہ تو روتے روتے خاموش ہو گیا، ارے دعا کرو قیدیوں میرے بچے کے لیے۔ واہ غربتا، جناب زینب نے ارشاد فرمایا اسے آگے لے جا، ناقوں کی مہار تھامے ہوئے زمانے کا امام چل رہا ہے، وہ تیرے بچے کے حق میں دعا کر دے گا۔ جب یہ لے کر آئی ہے، میرے امام نے ہتھ کڑی والے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا بیٹا باقر سکینہ آمین کہنا، ہم دعا کرتے ہیں۔ فرمایا پروردگار میرے بابا حسین کا واسطہ، اس ضعیفہ کے حسین کو زندگی عطا کر دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رو کر کہتا تھا کہ میں تو مر گیا تھا، مجھے اللہ کے رسول نے زندگی دلوائی ہے۔ قیدیوں ارے ہاں بتاؤ تو صحیح کس طرف جاؤں، مجھے شہزادی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ جناب زینب کے ناقے سے قریب آ کر کہتا ہے شہزادی آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ابھی دربار یزید باقی ہے، ارے اس طرح سے جانا ہوگا کہ سر کھلا ہوا ہوگا، دربار میں مجمع اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار جتنے بھی افراد فرش عزا پر آتے رہے، فرش عزا کی خدمت کرتے رہے، دام درہم سخن تمام کی خدمات قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آج کی افطار کا انتظام جناب الطاف حسین اور ہادی رشی کی طرف سے تھا، ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء ملت کے لیے، اور تمام انبیاء کہ جنہیں شہید کیا گیا ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان کر دوں نماز میں ہوگی۔ مومنین، نماز کا جو انتظام روز ہو رہا تھا وہ کچھ ٹائم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے